لیکن اب جیسے ہم راستے میں آ رہے تھے مدینہ، اب پہنچے نہیں ہے لیکن راستے میں، تو ویسے میں نے سوچا، میں نے کہا یار کتنا سنسان علاقہ ہے، دیکھو ادھر بھی کہیں بھی آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. یہ دکھائیے پورا، دیکھو یہ صرف آپ کو گاڑیاں نظر آ رہے ہیں، صرف روڈ ہے. اور یہ جو اوپر دوسرا نظر کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، نہ انسان نہ کوئی آبادی. دیکھو یہ سائڈ جو میرے کی سائڈ ہے، یہ بھی کوئی بھی آبادی آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی انسان آپ کو نظر نہیں آ رہا، مطلب کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ 21ویں اور 22ویں صدی ہے، 21واں صدی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، آپ 1400 سال پہلے بھی چلے جائیں صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ سوچ لیں کہ اس ٹائم تو گاڑی بھی نہیں تھی، یہ روڈ بھی نہیں تھے. اتنا مطلب وہ لوگ کس طرح گزارا کرتے، وہ لوگ کس طرح جاتے، کیونکہ انہوں نے پیدل سفر کیا. جب ہجرت کو اپنے مدینہ آئے تھے تو اس ٹائم وہ سفر کس طرح وہ کر لیتے، اور قافلے جاتے تھے شام اور عراق اور اس طرف اور اس طرف. نہ موبائل، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی اور چیز، اور بھی فیسلٹیز نہیں تھے. اور اسی دور میں صرف آپ کو یہ دیکھو، صرف یہ روڈ نظر آ رہا ہے اور گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اچھا ہاں دیکھو، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں نا، تو آپ سوچ لیں یار، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسماعیل کے ساتھ بنت ہاجرہ کو لے کے نکل، اور جہاں بھی میں کہوں وہاں پہ ان کو چھوڑ دو. تو فلسطین سے آپ اندازہ لگائیے کہ فلسطین سے وہ لوگ آئے پیدل، تو کتنے دن میں وہ پہنچے ہوں گے، کتنے اذیتیں انہوں نے برداشت کیے ہوں گے، کس طرح کا وہ آتے ہوں گے. ہاں، اور راستے میں بہت سارے مشکلات، راستے میں بہت سارے خطرات. ابھی تو اتنے خطرے بھی نہیں ہیں، راستے میں خطرات بھی بہت. اور وہ کس طرح پہنچے ہوں گے. پھر بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو، جو کہ بہت چھوٹا تھا اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پانی کا کچھ اس وقت بھی پانی بھی نہیں ہوتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس کو انہوں نے چھوڑے تھے، اور اس کے بعد وہ گزارا کیسے کرتے. یقین مانو، آپ امیجن کریں نا، تو بہت ہی مشکل ہے ہمارے لیے، تو بہت مشکل ہے. ہم تو مطلب 1 منٹ بھی پانی کے بغیر یا کوئی اس طرح سنسان علاقے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو صرف یہ ہے کہ وہ جو آپ ان راستوں پہ آ جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ وہ جو پیغمبروں کے راستے ہیں، اور انہوں نے جو سختیاں بہت زیادہ برداشت کی ہے، تو ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، اور وہ جو دور ہے اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے، اور وہ جو سختیاں انہوں نے برداشت کی ہے، صرف اسی کے لیے وہ سنت طریقہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا روک لے، گاڑی روک کر یہ علاقے دیکھ لے، اور وہ والے جو دور ہے وہ امیجن کرے تھوڑا سا دماغ میں رہے. تو آج موقع ملا ہے، بہت ہی خوش قسمتی ہماری طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. جبران صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ فہد بھائی. جیسے کہ آپ تھوڑا زور سے بولے تاکہ روڈ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، فہد بھائی نے سب کچھ کہہ دیا کہ ابھی اس سنسان علاقے میں ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے. آپ ادھر ادھر دیکھ لیجیے تو صرف پہاڑ اور تاریخی آپ کو نظر آئے گے. جیسے آپ 1400 سال پہلے جائے تو اس وقت میں کیا ہوتا، نہ وہاں پر اتنا سواری کا کچھ بندوبست تھا، نہ راستے میں کسی ہوٹل تھا، نہ پانی کا کچھ تھا. صحرات ہے وہاں پر، جنگلی جانور بھی ہوتے تھے، اور وہ پیغمبر اور وہ جو صحابہ کرام تھے وہ سفر کیسے کر رہے تھے اور کیسے اذیت سے وہ گزر رہے تھے. تو یہ سارے سب کچھ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ بار بار یاد کریں اور انہیں پہ جائیں. آپ یہ علاقہ دیکھ لیجیے، صرف آپ کو گاڑی نہیں نظر آئے گا. بالکل صرف یہی گاڑی آپ کو نظر آئے گا، اور باقی کوئی بھی چیز یہاں پر آپ کو انسان وغیرہ ایسا نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ ہم ایک بار پھر مدینہ کے پرفضا علاقوں میں انٹر ہو رہے. اور شکریہ. ابھی ہم مسجد قباء جا رہے ہیں، تو وہاں پہ نفل پڑھیں گے. آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. شکریہ.